خاتم النبيين قائد المبجلين الأولين والآخرين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين سبحان الله المزين بكل زين المنزه من كل عيب وشين مولانا ومولانا جد الحسن والحسين سبحان الله نبي الأنبياء عظيم الرجاء أمين الجود والعطاء ماهي الذنوب والخطا شفيعنا يوم الجزاء سر الله المكنون سر الله المخزون نور الأفئدة والعيون سرور القلب المحزون قادر ما كان وما يكون سبحان الله سيدنا ومولانا وملجأنا ومأوانا محمد صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان الله ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما واجب الاحترام معزز محترم حاضرین اور سامعین کرام، بحمدہ تعالی آج 13 رجب المرجب شریف یوم ولادت کے امیر المؤمنین مولا علی شیر خدا ہے۔ کل جمعرات کے دن میں مختلف بارگاہوں میں حاضری دیتا ہوں۔ آپ سب کے علم میں ہے، ایک معروف فقہ ہے کہ جمعرات کا دن یہ پیر و فقیروں کا دن ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ یہ دن کسی پیر فقیر کسی بزرگ کی بارگاہ میں حاضری کا دن ہوتا ہے۔ میں بھی حاضری دیتا ہوں۔ کل لاہور حضرت شہزادہ غوث اعظم پیران پیر دستگیر حضرت سید طاہر علاء الدین القادری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قدس سرہ العزیز کے دربار شریف پر حاضری تھی۔ واپسی پر منہاج القرآن بھی حاضری تھی، تو پیدل چلنا پڑا، جس کی وجہ سے میں آج بڑی دقت سے آپ کی خدمت میں حاضری دے رہا ہوں۔ مالک ہم سب کو صحت و سلامتی بخشے۔ ذرا پیدل چلنا پڑا جس کی وجہ سے، تو چند ایک ضروری گزارشات میں آپ کی خدمت میں ہدیہ کرتا ہوں۔ آپ بھی سنیے اور اپنا ایمان تازہ کیجیے۔ علی جمال دو عالم، علی
جمال دو عالم علی امام زمن، علی وقار دل و جاں، علی بہار چمن، علی عروج فصاحت، علی کمال سخن، علی عرب کے اندھیروں میں لازوال کرن، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ، علی ولی سے گریزاں نہ ہو خدا کے لیے، علی تو قوت بازو ہے مصطفیٰ کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، ارے علی کا نام بھی کافی ہے رہبری کے لیے، بھٹک رہے ہو کہاں عاقبت گری کے لیے، علی کا نام بھی کافی ہے رہبری کے لیے، اگر نجات کے طالب ہو تم ابد کے لیے، کبھی پکار کے دیکھو اسے مدد کے لیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورہ شورى میں قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى کہتے ہیں، جن 5 ہستیوں کی محبت اور مودت طلب کی ہے، مودت کا تقاضا کیا ہے، حضرت ابن عباس سے پوچھا گیا تھا حضور بتلائیے وہ 5 لوگ کون ہیں جن کی محبت اللہ تعالیٰ خود کہہ کے طلب کر رہے ہیں، ان کی مودت خود طلب کی جا رہی ہے، انہوں نے فرمایا وہ 5 ہستیاں ہیں، سب سے پہلے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہے، ایک امام الاولیاء ہے، ایک بی بی فاطمہ الزہرا ہے، ایک حسن مجتبیٰ ہے، ایک حسین شہید کربلا ہے۔ آج کا دن 13 رجب مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کی ولادت کا دن ہے، اور خانہ کعبہ میں آپ کی ولادت ہوئی۔ سوال یہ ابھرتا ہے ذہنوں میں، آخر اس ہستی کو خانہ کعبہ میں بیت اللہ شریف میں اللہ تعالیٰ پیدا کر رہا ہے، باقی دوسروں کے درمیان انہیں کوئی فضیلت تو پھر ہے نا، کوئی نہ کوئی فضیلت تو ہوگی کہ جس کے لیے خانہ کعبہ در نہیں دیوار کھولی جا رہی ہے، یہ جملہ پھر میں دوبارہ کہنے لگا، در نہیں دیوار کھولی جا رہی ہے، اور عجب نکتہ یہ ہے کہ وہ دیوار آج بھی جہاں سے کھلی تھی، پھر اس کے بعد خانہ کعبہ شریف بار دیگر تعمیر ہوا، یزید کے دور میں بھی نابود کیا گیا، پھر تعمیر ہوا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں حجاج بن یوسف نے اسے نابود کر دیا، گرا دیا، پھر تعمیر ہوا، ٹھیک، اس کے بعد بھی بنا، پھر لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ کعبہ شریف بنتا رہا، جب بھی بنا کے فارغ ہوتے ہیں، وہ لکیر جو مولا علی کی ولادت کے وقت دیوار کعبہ میں آئی تھی وہ پھر آ جاتی ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حکمت و شان شہنشاہ ولایت زندہ باد۔ میں سنی ہوئی بات نہیں کر رہا، میں سنی سنائی بات نہیں کر رہا، میں اپنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات آپ کو سنا رہا ہوں۔ وہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بھی زیارت نصیب کرے، خانہ کعبہ کی 2
جو یعنی ایک دیوار کے جو 2 کنارے ہیں، یہاں پر اگر خانہ کعبے کا دروازہ ہو تو یہ جو 2 دیوار کے کنارے بنتے ہیں، اس کنارے پر حجر اسود ہے اور اس کنارے پر وہ دیوار ہے، اور وہ آج بھی وہاں پر لکیر نظر آ رہی ہے۔ کسی عاشق نے کیا سچی بات کہی، وہ کہتا ہے تم ہمیں کہتے ہو کہ ہم لکیر کے فقیر ہیں، ہم لکیر کے فقیر ہیں، اس لکیر کے جو مولا کی آمد کے وقت خانہ کعبہ میں لکیر آئی تھی نا، اسی لکیر کے فقیر ہیں، کیونکہ آنے والے جناب امیر ہیں۔ اور جب آ رہے تھے تو خوشی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، احمد علی سے کعبے کی کایا پلٹ گئی، پھولا خوشی سے اتنا کہ دیوار ہی پھٹ گئی۔ سبحان اللہ۔ محاورے میں باتیں لوگ محاورے میں کرتے ہیں، ہوتی رہتی ہیں، اس میں کوئی شک بھی نہیں ہوتا، محاورے کے اعتبار سے بھی باتیں ہوتی ہیں۔ شکریہ تشریف رکھیے، اللہ تعالیٰ آپ کی محبت قبول فرمائے۔ یہ عرصے دراز سے میرے آقا کا ذکر سن کے ساتھ نعرے لگانے والوں میں سے یہ بھی ہیں، یہ بھی بوڑھے ہو گئے ہیں، میں بھی بوڑھا ہو گیا، لیکن ذکر جوان ہے۔ جو میں محاورے کی بات کرنے لگا ہوں، سب کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا، محاورے کی زبان ہے، اگر کسی کو سمجھ آئے تو اسے ضرور لطف لینا ہوگا۔ وہ یہ ہے کہ ہم محاورے میں کہتے ہیں نا، فلاں نے فلاں کو ٹوٹ کے چاہا۔ میں فلاں کو، اپنے پیر کو، اپنے باپ کو، اپنی امی کو، میں تو اسے ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ جب کوئی کسی کو پیار کی حد کر دے تو اس کے لیے محاورے کی زبان میں کیا کہتے ہیں کہ فلاں تو فلاں کو ٹوٹ کے چاہا ہے، کہ نہیں سنا ہے کہ نہیں؟ وہاں فلاں تو فلاں کو ٹوٹ کے چاہتا ہے۔ بس یاد رکھیے گا، میرا خیال ہے یہ باقی ساری کائنات کے لیے محاورہ ہے، لفظوں میں ہے، حقیقت میں نہیں ہے۔ خانہ کعبہ مولا علی کو کہہ سکتا ہے میں نے تجھے ٹوٹ کے سمجھ سکیں گے، لیکن چلو باہر صورت میرے دوستوں نے محبت کی، اب میں آپ کو ڈائریکٹ لیے چلتا ہوں۔ وہ ایک بات کافی ہے، اتوار کے دن پھر پروگرام ہے یہاں پر، 13 رجب والا پروگرام اتوار کی رات کو عشاء کے بعد انشاءاللہ عزیز کریں گے مولا علی علیہ السلام کی ولادت کا۔ بس ایک یہ فکر آپ کے لیے حصول برکت کے لیے، اور پھر آپ کی محبت پر پلٹ آتے ہیں کہ جب مولا علی کی امی جان مولا علی شیر خدا کو خانہ کعبہ سے لے کر واپس آ رہی تھی، سبحان اللہ، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آگے سرکار دو عالم بھی گھر سے آ رہے ہیں کہ میرا علی آ گیا، اور یہ بھی تفصیل واقعہ سنانے والا ہے۔ ایک فکر آپ کو لطف دے گا کہ جیسے ہی حضور کی چچی جان حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد نے شیر خدا رسول پاک کے ہاتھوں پہ رکھا، حضور پاک کی شادی ہو چکی تھی اور 3 سال شادی کو گزر چکے تھے۔ جب مولا علی دنیا میں تشریف لائے، ادھر میرے آقا نے ہاتھوں پہ اٹھایا اور حضرت علی مرتضیٰ کے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کیا تو حضور حضرت بی بی فاطمہ بنت اسد کہتی ہیں، اے پاک محمد عربی اتنا پیارا بیٹا ہے، آنکھیں نہیں کھول رہا۔
आंखें नहीं खोली हैं। सुभान अल्लाह। मेरे आका ने पकड़ा और चूमा और अपनी जुबान रिसालत मौला अली शेर खुदा के मुंह में रखी। माशाअल्लाह। मौला अली ने जुबान रिसालत को चूसा और आंखें खोल दी। मेरे आका ने हजरत बीबी फातिमा बिनते असद से कहा, चिट्ठी जान, ये इसकी आंखें तो ये तो देख रहा है, तो खुली हुई है, पहले तो नहीं खोल रहा था। लेकिन सरकार आलम हाल से कह रहे थे, जुबान हाल से फरमा रहे थे, चिट्ठी जान, अली खाना काबा में पैदा होकर, बैतुल्लाह में पैदा होकर भी अजल से वादा करके आया था, मैं बैतुल्लाह में भी पैदा हो गए, बैतुल्लाह को नहीं देखूंगा जब तक रसूलुल्लाह को न देखूंगा। जिसने 10 साल रसूलुल्लाह के घर की खिदमत की थी, उनका नाम क्या है? उनका नाम है हजरत अनस बिन मालिक। बोलिए, अनस बिन मालिक। ये वो खुश नसीब सहाबी हैं जिनकी उम्र थी 10 साल। 10 साल हुजूर मदीने तशरीफ लाए। इनकी अम्मी जान अपने बेटे को लेकर रसूल पाक की खिदमत में आई और आके कहा, आका सब लोग अपनी अपनी हैसियत के साथ आपकी खिदमत करते हैं, मैं अपनी हैसियत के साथ आपके घर की खिदमत करने के लिए अनस लाई हूं। आप अभी तक तवज्जो नहीं फरमा रहे हो मेरी बात पे। घर में ख्वातीन के पास, उम्महातुल मोमिनीन के पास रसूलुल्लाह के घर में कामकाज करने के लिए, सामान लाने के लिए, सब्जी लाने के लिए और बाजार से अशियाए खुर्दोनोश लाने के लिए। समझ आ रही है? जिस खुशबख्त ने 10 साल मेरे आका के घर की खिदमत की है और उम्महातुल मोमिनीन की अशिया बाहर से लाकर पेश करने में खिदमत की है, उसका नाम है हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये अंसार में से थे, उनकी अम्मी खिदमत के लिए लाई थी। एक जुमला मैं उसका जवाब को रस नहीं करूँगा, बस आपको थोड़ा सा करीब भी करूँगा, मोहब्बत भी आपके दिल में पैदा होगी। 10 साल के बाद जब मेरे आका दुनिया से तशरीफ ले गए, हजरत अनस कहते हैं 10 साल में आका के घर में रहा। 10 साल में मेरे आका ने एक बार भी मेरे किसी काम करने पर ये नहीं कहा ये क्यों किया, और किसी के काम के न करने पर ये नहीं कहा ये क्यों नहीं किया। फिक्र आपने सुन ली है, हदीस इतनी ही है। अब मैं उससे आगे एक जुमला कहूँगा और छोड़ दूंगा ताकि आप जवाब तलाश करते रहें। जब तक आप जवाब तलाश करते रहेंगे आपको सवाब और अजर मिलता रहेगा। माशाअल्लाह। सवाल मैं आपके ज़हनों में डाल देने लगा हूँ, वो ये है कि 10 साल का बच्चा हो और रसूलुल्लाह के घर में हो और काम करता हो और सुबह से शाम, शाम से सुबह 24 घंटे घर में रहता हो और हुजूर से एक बार भी नहीं कह रहे ये क्यों किया है। क्या वो बच्चा गलत काम कोई नहीं कर सकता? और मेरे आका ने एक बार भी नहीं कहा ये क्यों नहीं किया। अल्लाह। 10 साल का बच्चा, 8 से 9 साल, 10 साल का बच्चा तो दिन में कई ऐसी हरकतें करता है, बढ़िया ये बड़ों को कहना पड़ता है ये क्या कर दिया है। बिल्कुल चाहिए। और कई बार कहना पड़ता है वो यार तुम्हें ये कहा था अब तक क्यों नहीं किया। लेकिन हजरत अनस बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला ने कसम खा के कह रहे हैं, अल्लाह की कसम, एक बार भी नहीं कहा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। मैंने आपके ज़हनों में डाल दिया है, अब जैसे जैसे आप इस पर सोचोगे आपको अजर मिलेगा। मैं आपको वापस लिए चलता हूँ। माशाअल्लाह। ये कह रहे हैं कि एक दिन मैं और हजरत बिलाल और मौला अली शेर खुदा बाजार गए, गुजर रहे थे बाजार से, खरबूजे नजर आए दुकान पे, बड़े अच्छे चमकदार खुशबूदार बड़े प्यारे नफीस खरबूजे। तो मौला अली शेर खुदा ने खरबूजे की तरफ देखा और फिर कहा बिलाल खरीद लो, घर जाके खाएंगे, अच्छे लगे। हजरत अनस बिन मालिक कहते हैं रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हमने खरबूजे खरीद लिए, 2, 4, 5 किलो जितने चाहिए थे,
گھر کے لیے خربوزے خرید لیے، گھر لے آئے. میں آپ کو سنی سنائی بات بھی نہیں کر رہا اور کسی شیعہ کی بات بھی نہیں کر رہا، میں اپنی سنیوں کی کتاب سے بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. اور دوسرا لفظ کہنے لگا ہوں 800 سال پرانی کتاب سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سمجھیے کہ شاید کسی قصہ کہانی کی بات کر رہا ہوں. سبحان اللہ. وہ خربوزے خرید لیے، گھر لے آئے. مولا علی شیر خدا سلام ایک خربوزہ پکڑا. اب وہ رسول پاک کی خدمت میں جب کوئی چیز آتی تھی تو اس کا بھی ایک طریقہ تھا، سسٹم تھا پیش کرنے میں، لانے میں، کھانے میں، کھلانے میں. مولا کی بارگاہ میں بھی یہ خربوزہ پکڑا آپ نے، اسے کاٹا، چھلکا اتارا، پھر پیس کیا اور پھر چھری سے کاٹا اور پھر تھوڑا سا منہ میں ڈالا تو خربوزہ کڑوا نکلا. جیسے مولا نے اسے چکھا کڑوا نکلا، تھوک دیا اور اس خربوزے کو لپیٹا کاغذ میں کپڑے میں اور حضرت بلال سے کہا جاؤ اسے واپس کرا. اور جہاں وہ پھینکتے تھے نا سارے حتیٰ کہ ہر جگہ پہ کوڑا کرکٹ نہ پھینکے، ادھر وہ پھینک دے گا. یاد رکھیے گا ہماری شریعت میں اگر کوئی پھل فروٹ اناج کھانے والی چیز اس شرط پر خریدی جائے کہ اگر اس میں کوئی عیب نکلا تو میں تجھے واپس کر دوں گا اور تجھے واپس لینا ہوگا. اگر یہ شرط پہلے لگا دی جائے تو اسے واپس کرنا لازم ہوتا ہے. نمبر 2، لیکن اگر کوئی روح والی چیز ہو جیسے حیوان جانور، گھوڑا، گدھا، بھینس، گائے، اونٹ، اگر خرید لی جائے اور گھر لا کے اس میں عیب نکل آئے تو اس کے لیے وہ جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی چیز واپس لے اور اس کے دام اسے واپس کرے. یہ میں آپ کو فقہ کا مسئلہ عرض کر رہا ہوں. مثلا آپ اونٹ لے آئے، آپ کو پتہ چلا وہ کاٹتا ہے، یا گائے خرید لی، آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو دودھ ہی نہیں دیتی، جاؤ. گھوڑا خرید لیا، وہ دلتی مارتا ہے، زخمی کر دیتا ہے، اوپر ہی نہیں بیٹھنے دیتا. سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ عیب ہوتے ہیں. عیب 2 طرح کے ہوتے ہیں، بات لمبی ہو جائے گی میں کیا کروں. ایک عیب ظاہر ہوتی ہے، یہ کاٹ لینا، دلتی مار دینا، دودھ نہ دینا. دودھ دیتے وقت پنجابی پتہ نہیں اسے ہم اردو میں کیا کہیں گے، دودھ پچ جانا. چوری صاحب بیٹھے ہیں، یہ تو ان کے تو کام دودھ پچ جانا ہے. اچھا یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا یہ ہوتے ہیں ظاہریات. ان میں اس کا واپس لینا لازم ہوتا ہے. خرید جس نے بیچی ہے نا واپس بھی اس کے پیسے دے. لیکن وہ عیب جو چھپا ہوا ہو، جو ظاہری عیب نہ ہو، مثلا آئے اور پتہ چلے اس کے اندر تو بخار ہے، یا اس کو تو درد ہو رہا ہے، یا یہ لنگڑاتا ہے، یعنی اس طرح کا کوئی عیب جو ظاہری طور پر تو نہ ہو، گھر آنے کے 1 دن 2 دن کے بعد پتہ چلے، تو اس کے لیے پھر میرے آقا کا حکم یہ ہے کہ وہ بیچنے والے کی مہربانی ہے کہ وہ واپس لے لیں، تاکہ اس خریدار کو بلا وجہ قسمت کا کہہ کے نقصان نہ دیا جائے. اور میں لمبی بات کیا کروں، پھر بھول جاتا ہوں، باتیں یاد آتی ہیں اپنے آقا کی، پھر چھوڑ نہیں سکتا. حضور نے ایک دفعہ 7 اونٹ بیچے تھے، اس میں ایک لنگڑاتا بھی تھا تھوڑا سا. آپ اپنے خادم کو کہہ کے گھر چلے گئے کہ یہ 7 ہے، ان میں سے یہ لنگڑا ہے، اگر کوئی خرید آئے تو بتلا دینا. حضور شام کو آئے، وہ سارے بیٹھ کیے تھے، اس نے حضور یہ پیسے ہیں. آپ نے کہا اس کو بتلا دیا تھا نا وہ ایک لنگڑا ہے چھوٹے والا. نہیں وہ یاد ہی نہیں رہا مجھے. آپ نے فرمایا کدھر گیا؟ فلاں علاقے کی طرف گیا. آپ حیران ہو گئے یہ بات سن کر کہ 3 دن کے بعد حضور وہ واپس پیسے کر کے آئے. ریگستان کا اور صحرا کا سفر کرتے ہوئے اسے ساتھ لے کر کہ جس طرف وہ گیا ہے لینے والے واپس گئے. 1.5 دن کے بعد سفر کر کے پھر تیسرے دن گھر واپس آئے کہ ہم نے آپ کو بتلایا نہیں تھا، میرے خادم نے آپ کو بتلایا نہیں تھا یہ لگتا. سبحان اللہ. رسول اللہ کی سنت سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کو اپنے آقا کی سیرت سمجھ آ رہی ہے؟ یہ ہے رسول پاک کی زندگی میں. آپ مجھے ملامت نہ کرنا، میں اس ٹیچر ہوں تو پھر بات کہے بغیر آگے نہیں بڑھتا. وہ بات ہو رہی تھی خربوزے کی، پھر میں جاؤ واپس دے کے. اس سے پتہ چلا کہ وہ کہہ کر لی ہوگی. جیسے ہم تربوز خریدتے اور کہتے بھائی اگر ٹھیکا نکلا لال نہ نکلا تو واپس آ جائے گا. ابھی 2 دن پہلے ایک بڑا لطف بات مجھے فیس بک سے کسی نے سنائی. میں نے کہا یار تم یہ تربوز بیچتی ہو تو آنے
تو تمہیں کیسے پتہ چلتا ہے جب لوگ آ کے پوچھتے ہیں کہ یہ واقعی ٹھیک ہے؟ اس نے کہا یہ کون سی بات ہے، میرے ابو نے مجھے بتلایا ہوا ہے جب بھی کوئی آگے کہے صحیح دے نا تو ایک نو ٹھکور کے چھٹ دینا، دوجا ٹھکور کے چھٹ دینا، تیجا وہ دے دینا۔ وہ پورے یقین کے ساتھ لے کے جائے گا کہ صحیح دی ہے یہ سب۔ اچھا چلو اب میں آپ کو، اب تیار ہیں آپ وہ بات سننے کے لیے؟ حضرت انس کہتے ہیں میں نے ہاتھ باندھ کے کہا یا علی یہ ہم نے جو خربوزہ اسے واپس بھیج دیا ہے، اور آپ نے کہا کہ باقی آپ کھا لو، میں نے نہیں کھانی، کوئی راز لو۔ مولا علی کا فکرہ سنو، آپ کے جمعہ پڑھنے کے لیے دور دراز سے آنے کی قیمت پوری ہو جائے گی۔ مولا علی شیر خدا نے کہا ایک دن، جلدی جلدی لے دو بیٹے، جلدی کیجیے، درمیان میں بھیجا کس نے بھیجا ہے؟ آپ صاحب نے، جب جلدی کیجیے، بات بڑی ہے میں بھول لینا۔ میرے آقا نے، مولا علی شیر خدا کہتے ہیں ایک دن میں رسول اللہ کے پاس تھا، میرے آقا نے کہا یا علی اللہ نے تیری محبت انسانوں پر اور پھلوں پر، سبحان اللہ، بشر پر، شجر پر پیش کی۔ اے علی جس جس نے تیری محبت قبول کر لی، جس انسان نے تیری محبت قبول کر لی وہ نیک بھی ہو گیا، میٹھا بھی ہو گیا۔ جس پھل نے تیری محبت قبول کر لی ماشاءاللہ وہ پھل میٹھا بھی ہو گیا، خوشبودار بھی ہو گیا۔ جس پھل نے تیری محبت قبول نہ کی وہ بدبودار بھی ہو گیا، کڑوا بھی ہو گیا۔ مولا علی نے کہا ہے انس مجھے لگتا ہے اس خربوزے نے میری محبت کو قبول نہیں کیا۔ اس سے آگے میں پھر آپ کو ایک لطف بات بھی سناؤں گا، مدہ اتنا ہی آپ کے لیے کافی ہے۔ آج بھی یاد رکھیے گا جس انسان کے دل میں میرے آقا کی، مولا علی شیر خدا کی، رسول پاک کی، اہل بیت کی محبت ہوگی، وہ نیک بھی ہوگا، وہ میٹھا بھی ہوگا۔ آپ چپ چپ ہو گئے ہو، تو ایک خربوزے کی فقیر کے در پہ بیٹھے ہو اور غوث پاک کی محفل میں ہے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ، شیخ حضرت بو علی رود باری، ایک بات سن لیجئے ماشاءاللہ، حضرت شیخ بو علی رود باری وہ لکھتے ہیں کہ 10-12 لوگ بیٹھے تھے لیکن وہ جماعت دوسری تھی، گناہگار تھے، خطاکار تھے، پینے پلانے والے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے نا؟ بیٹھے بیٹھے انہیں ایک بندے سے کہا یہ لے پیسے اور خربوزے لا، جا خربوزے لا، پی پلا کے بیٹھے ہوئے تھے۔ انہوں نے کہا جا خربوزے لا، میٹھے لانا، 20 درہم لیے اس کی۔ وہ چلا گیا، آیا اب کافی دیر کے بعد، اور اس نے لا کے اپنے وہ 10-12 ساتھیوں کو، پوری جماعت کو جو پی کے بیٹھے کسی میٹھی چیز کا انتظار کر رہے تھے، اس نے ایک خربوزہ لا کے پیش کیا۔ کتنے؟ حضور غوث پاک کے، پیرانے پیر دستگیر کے، مولا علی کے ماننے والوں باتیں یاد رکھا کرو۔ ایک انہیں پکڑ لیا ہوئے، تجھے 20 درہم دے کے بھیجا تھا، وہ تو 5 کلو آنے تھے، تو ایک خربوزہ لیا۔ وہ کہتے ہیں میں بازار گیا تو وہاں خربوزے تو بک رہے تھے مگر ایک خربوزہ بیچنے والا کھڑا تھا، اس کے پاس یہ ایک خربوزہ تھا اور وہ کہہ رہا تھا یہ خربوزہ وہ ہے جسے بشر حافظ کا ہاتھ لگا ہے۔ اپنی مجھے مزہ آئے گا جب تک بولو گے نہیں۔ یہ ایک خربوزہ وہ ہے، یہ پوری ریڑھی ہے لیکن یہ ایک وہ ہے جسے حضرت بشر حافی کا ہاتھ لگا۔ سبحان اللہ۔ بشر حافی کا میں تو واقعہ نہیں بیان کر سکتا نا، لمبی بات ہو جائے گی، بس اتنی سمجھ لیجئے وہ بھی مولا علی کا غلام ہے۔
उसे हमारे 12 इमामों ने कैसे नवाजा है। हक और इतना एक जुमला याद रख लीजिए, वो भी पीने पिलाने वाला था। बिशर हाफी भी पीने पिलाने वाला था। लेकिन क्या आपको इस बात पर लुत्फ नहीं आएगा? ये हसन मेरे सामने बैठा, बिल्कुल गूंगा होकर बैठा है, मेरी तरफ देखो। क्या आपको लुत्फ नहीं आएगा ये बात सुनकर कि वो नंगे पांव रहता था और जब तक जिंदा रहा किसी बकरी ने भी बाजारों बगदाद के बाजार में पेशाब नहीं किया। जब उस चरवाहे से पूछा गया कि वो बकरी ने पेशाब कर दिया, चरवाहे ने कहा इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। लोगों ने पकड़ लिया, अरे वो बकरी के पेशाब पर इन्ना लिल्लाह। उस चरवाहे ने कहा नहीं, मुझे उम्र गुजर गई बकरियां चराते हुए। बगदाद की किसी सड़क पर कोई बकरी बकरा जानवर पेशाब नहीं करता, क्योंकि बिशर हाफी नंगे पांव फिरता है। और आज बकरी ने पेशाब कर दिया है तो मैंने इसके पेशाब पर इन्ना लिल्लाह नहीं पड़ी, मुझे समझ आ गई है बिशर हाफी फौत हो गया। अब समझ आ रही है बिशर हाफी कौन है? वो कहते हैं खरबूजे बेचने वाला ये वो है जिसे बिशर हाफी का हाथ लगा। तो एक बंदे ने कहा अच्छा मुझे पूरे 1 दिरहम का दे दो। वो लाने वाला बात सुना रहा, कहता है दूसरे का 2 दिरहम, उनका 3 दिरहम, 4 दिरहम। वो खरबूजा जो एक लेके आया अपनी जमात के पास, वो कहता है खरबूजा तो एक ही था, लेकिन जैसे जैसे दुकानदार कहता बिशर हाफी का हाथ लगा, लोग कीमत बढ़ाते गए। 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। कहता जब 20 तक पहुंचे, 19 तक पहुंचे तो आगे कोई बोली बढ़ाने वाला नहीं था। मैंने कहा 20। लोग चुप। मैंने 20 दिरहम का एक खरबूजा खरीद लिया, तुम्हारे पास ले आया हूं, अब आगे जैसे तुम्हारी मर्जी है। हजरत शेख बू अली रूद बारी कहते हैं और हजरत अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान सुफूरी ने नुज़हतुल मजालिस में लिखा है, और मैंने अपनी इन गुनाहगार आंखों से पढ़ के आपको बतलाया है। बू अली रूद बारी कहते हैं वो सारे बैठे हुए थे, एक एक पीस खाया, जो जो खाता गया अल्लाह उसे तौबा की तौफीक देकर वली अल्लाह बनाता पूरी जमात को। चलो ये भी लुत्फ ले लो कि अगर हजरत शेख बिशर हाफी का हाथ लग जाए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, खाने वाले के दिल की हालत ये है, तो जिसे मौला अली का हाथ लग जाए, तो अगला जुमला सुन लो, जिसे रसूलुल्लाह का हाथ लग जाए। अब मैं आपको मंजिल पे ले आया। रसूलुल्लाह का हाथ न लगे और फ्रूट न हो, फल न हो, हाथ न लगे, जिस अली के मुंह में रसूलुल्लाह अपनी जुबान रख दे, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व मकाम मुस्तफा, नारे हैदरी। मौसम भी आ रहा है मेरे खामोश दोस्तों, ये मियां शाह भी चुपचाप बैठा है, मेरी तरफ देखो और बोलो, जुबान से बोलो, आपके काम आएगा क़यामत के दिन। क्या बात मैं आपको ये कुरान कहता हूँ तो सर पे रख के कह देता हूँ, सामने भी पड़ा है, एक ही बात है कि आपके क़यामत के दिन ये चीज काम आएगी। बेशक बेशक शाही क्या। अभी मैं आपको हदीस सुनाता हूँ, क़यामत के दिन काम आएगी कि नहीं आएगी। सुनना चाहोगे? लेकिन पहले वो खरबूजे वाली बात जो मेरे मन में आई थी, वो हो सकता है जिंदगी में किसी के काम आ जाए। बाजार से खरबूजे खरीदने जाएं, चाहे कि घर आए तो मीठे हों, तो बुजुर्गाने दीन ने एक चीज किताबों में लिखी है
چونکہ میں پڑھتا ہوں، ٹیچر ہوں، آپ کو بتلا دیتا نہیں ہوں. سبحان اللہ. فرماتے ہیں اگر خربوزہ خریدتے وقت الٹ پلٹ کرے، پکڑے، دیکھیں، خربوزہ ہمیشہ سیدھے رکھے ہوتے ہیں نا، بالکل تو خریدار ہمیشہ سے پکڑ کے اسے الٹا کر کے دیکھتا ہے. بالکل یہ فطرت ہے انسان کی. وہ فرماتے ہیں کہ اگر خربوزے کو پکڑے اور الٹ پلٹ کرتے وقت زبان سے پڑھیں ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، پہلے سپارے کی آیت ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے. ان البقرہ تشابہ علینا وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ. یہ اس خربوزے کو الٹ پلٹ کرتے وقت پڑھے، پھر واپس رکھ دے اور پھر اسی کو تول دو اور گھر لے آئے اور کوئی ایک خربوزہ پکڑے اور چاقو پکڑے اور اسے کاٹے، یہ کہہ کر فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ، کاٹے. وہ کہتے ہیں یہ بھی میٹھا ہوگا، باقی بھی سارے اللہ میٹھے کر دیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ دو آیات کی برکت سے سارے خوشبودار بھی کر دے گا، میٹھے بھی کر دے گا. اچھا میں وہ بات آپ کو سناؤں جو میں نے ابھی کہا تھا کہ قیامت کے دن آپ کے کام آئے گی. یہ لو حضرت انس بن مالک سے سن لو. یہ جو میں نے بات کی ہے، وقت ذرا مختصر ہے، میں نے جو اصل میں سنانی تھی سب سے پہلے، اب وہ پھر کبھی سناؤں گا. ایک دفعہ روسٹ گوشت، روسٹ مرغا، پرندے حضور کی خدمت میں آئے. یہ میں انشاءاللہ پھر آپ کو سناؤں گا، ان پہ سنانے کا وقت نہیں ہے، وہ بات ذرا لمبی ہے. وہ دوسری انس بن مالک والی یہ روایت سنا کے گفتگو مکمل کروں گا. حضرت انس کہتے ہیں جب حضور خیبر سے واپس آئے تھے نا، خیبر سے واپسی پر میرے آقا نے انصار مدینہ کو کھڑا کیا. توجہ کے ساتھ میرے آخری جملے سنو اور اپنا ایمان تازہ کرو. انصار مدینہ کو جمع کیا اور فرمایا او انصار مدینہ، علی وہ ہے جس سے اللہ بھی پیار کرتا ہے، میں بھی کرتا ہوں. پھر کہا علی وہ ہے جو مجھ سے بھی پیار کرتا ہے، اللہ سے بھی پیار کرتا ہوں. اور پھر میرے آقا نے کہا اے انصار مدینہ، انصار مدینہ رسول پاک کو ٹوٹ کے پیار کرتے تھے. میرے آقا نے کہا سنو، جاؤ اپنے اپنے گھر میں اور ادھر ادھر پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اپنے بچوں کا امتحان لیا کرو علی کی محبت سے. آپ نے میری بات کو توجہ نہیں دی ہے. اپنے بچوں کا امتحان لیا کرو، اپنی تیرا بچہ حلالی ہے یا حرامی. حضرت انس کہتے ہیں خیبر سے واپسی پر انصار مدینہ کو جمع کر کے حضور یہ کہہ رہے تھے اپنے بچوں کی حقیقت پہچاننی ہو، علی کی محبت پیش کرو. اور حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں گواہ ہوں اس بات کا کہ انصار مدینہ اپنے چھوٹے سے بچوں کو اٹھاتے اور پھر کہتے بول تو علی سے محبت کرتا ہے. اگر کہتا کرتا ہوں وہ سمجھ جاتے حلالی ہے. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں اگر کوئی بچہ سر ہلا دیتا نہیں تو اس کا باپ بچے کو بھی چھوڑ دیتا، اس خاتون کو طلاق دے دیا کرتا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں بولو، حضرت مولا علی شیر خدا کی محبت ایک پیمانہ اور ضابطہ حضور نے بنا دی کہ نہیں بنا دی؟ اور قیامت کے دن کس طرح کام آئے گی؟ اور اپنے ایمان تازہ کرو. اب حضور صاحب نعرہ لگائیں گے میری اس بات پر جو سنانی بات مکمل کرنی ہے. حضور فرماتے ہیں جو علی سے دل سے محبت کرے، صرف دل سے، صرف دل سے، سبحان اللہ. قیامت کے دن جب آئے گا، میرے حضور فرما رہے ہیں، میرے آقا فرماتے ہیں جب قیامت کے دن وہ آئے گا جو صرف اور صرف دل سے محبت کرتا ہے. حضور فرماتے ہیں میری جتنی امت ہے اول سے لے کے آخری بندے تک، لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں جو بھی آپ کہہ لیں، فرمایا جتنی امت ہے، جتنے ان کے اعمال ہیں، جتنا ان کو ثواب ملے گا، ساری امت کو جو ثواب ملے گا اس کا تیسرا حصہ اجر اللہ اس کو بھی دے گا جو علی سے دل سے محبت کرتا ہے. صرف دل سے کرتا ہے
माशाअल्लाह ان सुभान میں سے تیسرا حصہ اس کو. واہ. لیکن آگے میری سرکار فرماتے ہیں اور اگر کوئی میرا امتی اللہ میرے علی سے دل سے بھی محبت کرے اور زبان سے بھی کرے. زبان سے محبت یہی ہے کہ کم از کم نعرہ حیدری کا جواب تو دے دے. فرماتے ہیں جو صرف دل سے کرے اسے تیسرا حصہ، اور اگر کوئی دل سے بھی اور زبان سے بھی علی سے پیار کرے تو پوری امت کے 2 حصے 2 ثلث اللہ اس کو بھی اجر عطا فرمائے گا. اور آخری جملہ کہا میری سرکار نے کہا اور اگر کوئی امتی اپنے دل سے بھی زبان سے بھی اور اپنے وجود سے بھی اپنے عمل سے بھی علی سے محبت کرے گا تو میرا رب جتنا ثواب پوری امت کو عطا کرے گا اتنا ہی ثواب اس غلام کو بھی عطا فرمائے گا. جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی نا یہ آخری والی माशाअल्लाह کہ پوری امت کا ثواب اللہ اس کو بھی عطا کرتا सुभान ہے अल्लाह सुभान جو अल्लाह دل سے زبان سے عمل سے مولا سے محبت کرتا ہے. پھر مجھے اپنے آقا کی وہ حدیث یاد آئی کیا جس میں میرے آقا نے کہا تھا یا علی اگر یہ امت اگر میری امت تیرے ساتھ محبت پہ قائم ہو جاتی اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. عداوت کا شوق ہے جس کو قدم قدم پہ لعنت میری وصول کرے. علی کے منکر جنت کا تو سوال نہیں، دعا کرو کہ جہنم تمہیں اگر سب لوگوں کے دل علی کی محبت سے بھر جاتے اور علی کی محبت سب کے دلوں میں آ جاتی اور کوئی علی سے بغض کرنے والا نہ رہتا اللہ دوزخ کو پیدا ہی نہ کرتا. माशाअल्लाह सुभान अल्लाह بات ختم کرنے لگا ہوں. سبحان اللہ یہاں پر آپ کے ذہنوں میں ایک سوال ڈال کے بات ختم کروں گا. ماشاءاللہ. آپ دور دراز سے چل کر اپنے آقا کا ذکر سننے کے لیے آتے ہو. میں آپ سے پوچھتا ہوں میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ فرمایا خوش بخت ہے وہ جو میری زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی علی سے پیار کرے. سبحان अल्लाह मेरे बाद अली के बाद सुभान अल्लाह مجھے بول کر بتلاؤ تو نہیں. سوال یہ ہے یہ حضور نے قید کیوں لگا دی वाह میری زندگی میں بھی اور میرے بعد بھی سمجھ آ گئی ہے. بس میں نے کہہ دیا ہے. माशाअल्लाह میرے माशाअल्लाह آقا نے یہ نہیں کہا جو علی سے محبت کرے میرے زندگی میں بھی محبت کرے मेरे बाद میرے بعد بھی محبت کرے. सुभान अल्लाह خوش وقت ہے. معلوم یہ ہوا کہ میری سرکار کو زندگی میں پتا تھا کہ میری زندگی میں تو کریں گے. اگلا جملہ میری سرکار نے کہا اور جو میری اور بدبخت ہے وہ جو میری زندگی میں یا میرے بعد علی سے بغض رکھے. سوال میں آپ کے ذہنوں میں یہ ڈالنے لگا ہوں حضور تو دنیا سے چلے گئے. جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں آ کے لڑا انہیں منکرین کہتے ہیں انہیں مرتد کہتے ہیں انہیں منکرین زکوٰۃ کہتے ہیں انہیں منکرین نبوت کہتے ہیں شریعت کی زبان میں. باتیں آپ نے سنی ہوئی ہیں پہلے. انہیں کیا کہتے ہیں منکرین. اور منکرین کے نام پہ ہزاروں لوگوں کو قتل کیا گیا تھا. جو صدیق اکبر سے لڑے وہ منکرین حضرت فاروق اعظم سے لڑے وہ کافر. کیا حضرت فاروق اعظم نے جنگیں نہیں کی شام فتح نہیں کیا ایران فتح نہیں کیا روم فتح نہیں کیا تو کیا یہ مسلمانوں سے کی تو کفار سے کی تھی نا. آپ بول نہیں رہے. فاروق اعظم سے لڑے کافر وہ کفار وہ مشرک. جو عثمان غنی سے لڑے وہ باغی وہ بلوائی. بھئی کتابیں بڑی پڑی ہیں. جو
جنہوں نے حضرت مولا علی شیر خدا کے گھر کا محاصرہ کیا تھا، مصر سے آئے تھے، وہ مدینے کے رہنے والے بھی تھے، بصرے سے بھی آئے تھے، کوفے سے بھی آئے تھے، 40 دن انہوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، شہید کر دیا، جنازہ تک نہیں پڑھنے دیا۔ حضرت عثمان غنی کی میت مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں ہونے دی انہوں نے، یہودیوں کے قبرستان میں دفن کیا گیا تھا۔ میری باتیں آپ کی سمجھ میں آ رہی ہیں؟ جو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑتا ہے، وہ جو جنہوں نے گھراؤ کیا ہوا تھا، قتل کر دیا تھا، پیچھے سے آ کر گھر میں داخل ہوئے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ شہید کر دیا، سر پہ اس نے سلاخ ماری، سریہ وہ خون نکلا، قرآن پاک پڑھ رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، وہ خون سیدھا اس آیت پہ گرا۔ وہ میں نے سنا ہے کہ وہ آج بھی وہ قرآن پاک اسی طرح ترکی کے میوزیم میں توپی کاپ میں پڑا ہوا، وہ جو باہر کھڑے تھے 40 دن، جنہوں نے پانی نہیں اندر جانے دیا، شہید کر دیا۔ اور آپ کو حیرت ہوگی یہ بات سن کر، 40 دن جب لوگ حملہ کر کے ان کے گھر کا دروازہ توڑ کر اندر جانا چاہتے تھے، شہید کرنا چاہتے تھے، کیا آپ کو پتا ہے ان 40 دنوں میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حفاظت کس نے کی ہے؟ حسن حسین نے کی ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ان کا چہرہ ایسا تھا، امام حسن حسین کا چہرہ ایسا تھا کہ تلوار پکڑے کھڑے ہیں، جو بھی آتا دروازے پر وہ شرمندہ ہو کے پلٹ جاتا، اور شہید بھی پیچھے سے پھر آ کر انہوں نے دیوار پلانگ کر پیچھے سے شہید۔ میں واقعات نہیں سنا رہا، دیر ہو رہی ہے، آپ مجھے ملامت نہ کیا کرو، میں تو صرف یہ بتلا رہا ہوں، سوال ڈالوں گا، اللہ کرے جو میرے من میں ہے میں آپ تک پہنچا سکوں۔ جو حضرت سیدنا صدیق اکبر سے لڑے وہ منکرین، جو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے وہ کفار مشرکین، جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لڑے وہ باغی اور بلوائی۔ کتابوں میں ان کو کیا لکھا جاتا ہے؟ باغی اور بلوائی۔ وہ سارے کلمہ پڑھتے، سارے نمازی تھے، یہ نہ سمجھے گا کہ شاید وہ کافر آئے ہوئے تھے، نہیں، سارے مسلمان تھے، اور انہوں نے مسجد نبی میں نمازیں بھی انہوں نے پڑھائی تھی اتنے دن۔ ہاں، انہیں کہتے ہیں باغی، انہیں کہتے ہیں بلوائی۔ کیا خیال ہے؟ صدیق اکبر سے لڑنے والے منکر، فاروق اعظم سے لڑنے والے مشرک، عثمان غنی سے لڑنے والے، جنگ کرنے والے باغی اور بلوائی، اور مولا علی سے جنگ کرنے والے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کم از کم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو کوئی معیار قائم رہنے دو۔ یہی پر بات میں اپنی مکمل کرتا ہوں۔ تو صاحبان محترم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آل کے لیے، مولا علی شیر خدا کے لیے، امام حسن و حسین کے لیے بغاوت نہیں مانگی تھی، بغض نہیں مانگا تھا، محبت مانگی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اہل بیت اطہار کے ساتھ، مولا کے ساتھ ہمیشہ وفا کرنے کی توفیق۔ جو دوست آج کے لنگر شریف میں حضور غوث اعظم کے لنگر شریف میں اپنا حصہ پیش کرنا چاہتے ہیں، 1-2 منٹ کے اندر جلدی سے اپنا حصہ پیش کر لیں تاکہ پھر نماز کے لیے کھڑا ہوا جا سکے۔ ذات واجب آپ سب کی محبت کو، خدمت کو، تعاون کو قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ جزاک اللہ خیر۔